بکٹ لسٹ. ہر انسان یا شاید بہت سے انسانوں کے ذہن میں ایک بکٹ لسٹ ہوتی ہے. بکٹ لسٹ مطلب کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, کچھ ایسے اہداف ہوتے ہیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں کسی خاص موقع پر یا کسی بھی وقت مرنے سے پہلے وہ ان کو کر لینا چاہتا ہے. اسی طرح میری بھی ایک چھوٹی سی بکٹ لسٹ ہے, اور اس کا ایک چیک باکس کوتل کی پہاڑیوں میں خود بائک چلا کے اور جانا ہے. کوتل کی جو پہاڑیاں ہیں انتہائی خوبصورت پہاڑیاں ہیں. کوہاٹ سے جب آپ پشاور جاتے ہیں تو فوراً آپ کو جو کوتل کی پہاڑیاں ہیں وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو. اب تو کوہاٹ ٹنل بھی موجود ہے, زیادہ تر گاڑیاں 4 پہیوں والی وہاں سے جاتی ہیں, لیکن 4 پہیوں سے کم والی جتنی بھی چیزیں ہیں, رکشاز ہو گئے اور بائکس وغیرہ جو ہو گئی, ان کو کوتل سے جانا پڑتا ہے. ہمارے بچپن میں جب بھی ہم کوتل سے گزرتے تھے تو ابھی جب کوہاٹ ٹنل تعمیر نہیں ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں تھیں یا لوگوں کی جو کاریں تھیں ان کی جو سائڈیں ہوتی تھیں وہاں سے لوگوں کے سر نکلے ہوتے تھے, اور ان کی جو سائڈیں ہیں وہ قے سے الٹی سے بھری ہوئی ہوتی تھیں, کیونکہ کافی خمدار پرپیچ راستہ ہے, چڑھائی اترائی ہے, اور راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے, میرا خیال ہے 10-11 کلومیٹر ہوگا, لیکن انتہائی خوبصورت اور انتہائی جسے کہیں کہ دلکش حسین نظارہ ہے. ساتھ میں ہی کوتل وائلڈ لائف پارک ہے, وہاں بھی کسی نہ کسی دن جائیں گے. لیکن آج جو میں آپ کو چھوٹی سی اپنی روایت سناؤں گا وہ اس سفر کی ہے, بنوں سے پشاور اور واپسی جو میں نے کی بائک پہ. تو چلیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. جی, آج 26 فروری 2022 ہے, انتہائی خوبصورت دن ہے, موسم کافی اچھا ہے. درجہ حرارت اس وقت میرا خیال ہے 12-13 ڈگری کے قریب ہوگا. آسمان پہ کہیں کہیں بادل نظر آ رہے ہیں, اور گورا ہوتا تو کہتا واٹ اے بیوٹیفل ڈے. بائک ریڈی ہو چکی ہے, ہوا چیک ہو چکی ہے. اگلے ٹائر میں تو ہوا تقریباً ٹھیک ہے, پچھلے میں 30 ہے, تھوڑی سی کم ہے, راستے میں بھروا لیں گے. بیگ پیک ہو چکا ہے, اوپر لد بھی چکا ہے, اور سیٹ کشن بھی اوپر سیٹ ہو چکا ہے. پانی لے لیا ہے میں نے پینے کے لیے, کیونکہ پچھلے 1-2 ٹورز میں مجھے راستے میں کافی پیاس لگتی رہی ہے. چلیے جی, سفر شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج پشاور جانا ہے انشاءاللہ. ہاں جی, کوہاٹ میں ہیں ہم اس وقت. راستے میں تھوڑی سردی تو لگی, اور اتنی زیادہ نہیں, بس تھوڑی سی ٹانگوں کو سردی لگی, تھوڑی سی ہاتھوں کو لگی, ٹانگوں کو زیادہ لگی. یہ اس بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں طرف مڑتے وقت کوتل, یہ کوتل کی پہاڑیاں ہیں, اور جی یہ سامنے یہ یہاں سے کوتل کا جو وہ ہے چڑھائی وہ شروع ہوگی. یہ میری بکٹ لسٹ کا ایک اور چیک باکس ہے جو میں کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. بس اللہ کا نام لیتے ہیں اور چلتے ہیں. بہت سالوں بعد اس راستے پہ جاؤں گا, آج تک کبھی موٹر سائیکل پہ نہیں گیا, خود گاڑی چلا کے بھی کبھی اس راستے سے نہیں گیا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں اپنے اس سفر کی ویڈیو تو نہ بنا سکا, لیکن سفر انتہائی خوشگوار تھا, موسم بہت اچھا تھا, اور کوہاٹ سے ترادم خیل کی طرف جاتے ہوئے جو چڑھائی ہے اپ ہل ڈرائیو جو ہے وہ زیادہ ہے, تقریباً 8-9 کلومیٹر ہے, اور ڈاؤن ہل ڈرائیو اترائی جو ہے وہ کوتل کی پہاڑیوں کی تھوڑی سی ہے, تقریباً 2 کلومیٹر ہوگی, 2-3 کلومیٹر, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. واپسی پہ تھوڑا سا مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ اترائی زیادہ ہے, اور آپ کی توجہ روڈ پہ, پیچھے سے آنے والی ٹریفک پہ, سامنے سے آنے والی ٹریفک پہ, ان سب چیزوں پہ رکھنی پڑتی ہے. تو یہ سب عوامل جو ہیں وہ رہتے ہیں. میں اس سارے سفر کی ویڈیو تو نہ بنا سکا کیونکہ ابھی تک میرے پاس سیٹ اپ جو ہے وہ پوری طرح سے تیار نہیں تھا,
تو اگلے سفر میں کوشش کروں گا کہ کوئی ویڈیو بھی بنا سکوں۔ اس کے بعد کا سفر اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہوئی۔ درہ کے بعد میں نے بائک کافی تیز چلائی، شاید نہیں چلانی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں پشاور تقریباً 5.5 گھنٹوں میں پہنچ چکا تھا اور سیدھا میں گیا سوزوکی بائکس کا جو شو روم ہے وہاں پہ۔ کچھ میں نے وہاں سے سامان لیا بائک کے لیے، آئل اور آئل فلٹر وغیرہ، اسپیئر اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد وہاں سے میں پشاور صدر چلا گیا، کچھ گھر والوں کے لیے ضروری شاپنگ کی، اور اس کے بعد اپنی پسندیدہ دکان یعنی عبداللہ جان جو صدر میں واقع ہے وہاں سے اپنی پسندیدہ چاکلیٹ خریدی اور کافی ڈھونڈتا رہا۔ پاک بیکر سے ایک سادہ سی کافی لی اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پینی پڑی، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پہ۔ اس وقت تک میں کافی تھک چکا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ کسی پارکنگ میں بائک کو پارک کر کے اس کے بعد صدر میں ہی کسی ہوٹل میں رکا جائے، لیکن اتفاقاً پہلا ہی ہوٹل جو ہے وہ صدر میں مہران ہوٹل کے نام سے ایک کافی سستا سا ہوٹل ہے۔ ٹھیک ہے، بس بستر ہے اور واش روم ہے، اور ایک اکیلے بندے کو کیا چاہیے، اور انہوں نے بائک کو بھی اندر لانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ بائک کو پارک کر دیا۔ ذرا آدھا گھنٹہ آرام کیا، تھوڑا فریش ہو کے، اس کے بعد میں پھر کھانا کھانے نکل پڑا۔ میں نے سوچا تھوڑا ایک کوئی ایپیٹائزر وغیرہ لیا جائے، اور اپنے ایک ہم نام سے میں نے تھوڑے سے گول گپوں کی فرمائش کی۔ میں نے اسے کہا 2-4 دے دیجئے، لیکن آپ نے یہاں سے نہیں لینے، یہ کوئی اچھے گول گپے نہیں تھے۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے صدر میں اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ خیبر افغان چلا گیا۔ یہ مجھے اس لحاظ سے بہت پسند ہے کہ یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لیتے، آپ کا جو بھی آرڈر ہو وہ لانے میں زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ میں آپ کو آپ کی چیز مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سادہ سا ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہے مردوں کے لیے، یعنی بس یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں۔ تقریباً ساری ہی چیزیں گوشت والی ہیں، شاید ایک آدھ سبزی یا دال بھی آپ کو مل جائے، لیکن زیادہ تر باربیکیو اور کابلی پلاؤ اور آج کل جو ایک فیشن چلا ہے روش کا، وہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ کھاتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے ٹکے منگوا لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی ہے، 400 روپے میں آپ کو یہ سب کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑی سی واک کر کے اور جوس پیا جائے، اورنج جوس پیا۔ اس وقت تک میں کافی تھک چکا تھا اور رات کے 10 بجے سے اوپر کا ہی وقت ہوگا، میں ہوٹل گیا اور جا کے سو گیا۔ تو اس سارے سفر کی رودات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آپ کی بکٹ لسٹ میں جو بھی کچھ ہے اس پہ غور کیجئے، اور اگر اس میں کوئی دین کے دائرے سے باہر اور اخلاق کے دائرے سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ آپ کی دسترس سے بھی زیادہ دور اگر نہیں ہے، تو اس لسٹ کو اس کے جو چیک باکسز ہیں ان کو چیک کرنے کی کوشش، کم از کم کوشش کرتے رہا کیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور زیادہ تر سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔